میں تو تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ طارق نے بھی سرگوشی میں کہا، تمہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تمہارے لیے رحمان بابا کا پیغام ہے۔ تبتی نے سرگوشی کی۔ رحمان بابا کے نام پر طارق چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کے دل میں اچانک ہی یہ خیال آیا کہ اسے پھنسانے کی کوئی سازش تو نہیں تھی۔ اس طرح وہ لوگ یہ ثبوت تو حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا تعلق کشمیری حریت پسند کی تنظیم سے ہے۔ رحمان بابا کون اور تم اسے کیسے جانتے ہو؟ طارق نے پوچھا۔ تمہارے کچھ ہمدرد دہلی میں موجود ہیں جو تمہیں اس جیل سے رہائی دلانا چاہتے ہیں۔ میں چونکہ اس جیل کا بہت پرانا قیدی ہوں، اس لیے کبھی کبھار محافظوں کے ساتھ مجھے جیل سے باہر جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ چند روز پہلے مزید کہانی سننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، کلاسک ناول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ تمہاری آدمیوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اور تمہاری رہائی میں مدد دینے کے لیے انہوں نے میری خدمات حاصل کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری فرار میں میرا ملوث ہونا ثابت ہو گیا تو جیل کے درندہ صفت محافظ میری کال بھی کھینچ لیں گے، لیکن دولت میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ تمہاری آدمیوں نے کہا تھا کہ میں رحمان بابا کے حوالے سے تم سے بات کروں تاکہ تم کوئی شبہ نہ کر سکو۔ تم تو خود طویل عرصے سے جیل میں ہو، مجھے اور میری شادی کو یہاں سے کیسے نکال سکو گے؟ طارق نے کہا، میں جب بھی چاہوں جیل سے فرار ہو سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری سزا پوری ہونے میں صرف 3 مہینے رہ گئے ہیں۔ ہمیں یہاں سے کس طرح نکالو گے؟ طارق نے پوچھا۔ پرسوں شام کو کھانے کے بعد ٹھیک 7 بجے تم اپنی شادی کو لے کر اسی جگہ آنا، لیکن شام کو اندھیرا پھیلنے سے پہلے قیدیوں کو کوٹھی میں بند کر دیا جاتا ہے۔ پرسوں ہندو کا ایک قومی تہوار ہے، ہر تہوار پر قیدیوں کو بھی کچھ رعایت دی جاتی ہے۔ پرسوں رات تو 9 بجے سے پہلے قیدیوں کو بیرکوں میں بند نہیں کیا جائے گا، اس طرح تمہیں یہاں آنے کا موقع حاصل ہوگا۔ تم اپنی ساتھی کو لے کر ٹھیک 7 بجے یہاں پہنچ جانا۔ اب جاؤ، وہ محافظ اس طرف آ رہا ہے، تبتی نے کہا۔ اس وقت ایک قیدی ٹوائلٹ سے نکلا۔ باہر کھڑا ہوا ایک قیدی اندر جانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن طارق اسے دھکا دے کر ایک ہاتھ سے پیٹھ دبائی تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا۔ طارق کو دن بھر سلیم سے ملاقات کا موقع نہ مل سکا۔ اس روز سلیم کو کسی دوسری جگہ کام پر لگا دیا گیا تھا۔ ان کی ملاقات رات کو اس وقت ہوئی جب تمام قیدیوں کو کوٹلی میں بند کیا گیا۔ اس رات میں کھانا تقسیم کرنے والی وہی تبتی تھا، لیکن اس وقت اس نے کوئی بات نہیں کی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سردی سے بچنے کے لیے کمبل لپیٹ کر سمٹ کر بیٹھے رہے۔ ایک قیدی نے اونچی آواز میں ایک پہاڑی گیت شروع کر دیا۔ اس کا تعلق پہلگام سے تھا اور وہ قتل جرم میں سزا بھگت رہا تھا۔ یہ سب کچھ کہیں دھوکہ نہ ہو؟ سلیم اس کی بات ختم ہونے پر کہا، یہ لوگ مجاہدین سے ہمارا تعلق ثابت کرنے کی ہر کوشش میں ناکام ہو چکے ہیں۔ بے پناہ تشدد کے باوجود وہ لوگ ہماری زبان نہیں کھلوا سکے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ اس طرح سے ہمیں پھنسانا چاہتے ہوں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، طارق نے جواب دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک وہ ہمیں یہاں لے جا چکے ہوتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس تبتی قیدی نے رحمان بابا کا حوالہ دیا تھا، اور تم جانتے ہو کہ رحمان بابا کا نام ہمارا سیکرٹ کوڈ ہے۔ کوڈ نہایت اہم موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور مجاہد پر تشدد کر کے انہوں نے یہ نام دریافت کر لیا ہو اور اب اس کے ذریعے ہمیں پھنسانا چاہتے ہو، سلیم نے کہا۔ ایسی نہیں ہو سکتا، طارق نے جواب دیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہر مجاہد سے حلف لیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں کوئی راز فاش نہیں کرے گا۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ پکڑے جانے والے مجاہدین نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان تو دے دی، لیکن اپنی تنظیم سے متعلق کوئی راز فاش نہیں کیا۔ میرے اور اپنی ہی مثال لے لو، تمہارے ساتھ اس جیل میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیا تم نے زبان کھولی تھی؟ نہیں، میں جان دے دوں گا مگر زبان نہیں کھولوں گا، سلیم کے لہجے میں عزم تھا۔ اس میں اگرچہ رسک ہے مگر اس تبتی قیدی کی بات پر ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا، طارق نے کہا۔ بالفرض اس کی مدد سے ہم جیل سے فرار بھی ہو گئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے جو ٹھکانے تھے وہ انٹیلیجنس کی نظروں میں آ چکے ہیں۔ ظاہر ہے ہم سڑکوں پر تو دندناتے نہیں پھریں گے، سلیم نے کہا۔ یہاں سے نکل جائے تو چھپنے کا ٹھکانہ بھی مل جائے گا، طارق نے کہا۔ سلیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر وہ سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ اگلا دن اور اس سے اگلا دن گزرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ تیسرے دن ہندوؤں کا کوئی تہوار تھا۔ صبح سے دوپہر تک تمام قیدیوں کو اپنی اپنی بلاس کی صفائی پر لگا دیا گیا۔ اس تہوار کے حوالے سے قیدیوں کو کچھ رعایت دی گئی تھی۔
جیل کے ہر بلاک میں قیدیوں کے لیے کھیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ طارق اور سلیم جس بلاک میں تھے وہاں دوسری کھیلوں کے علاوہ والی بال کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ شام 7 بجے والی بال کا فائنل تھا، ایک طرف قیدیوں کی ٹیم تھی اور دوسری طرف جیل کے محافظوں کی۔ طارق اور سلیم عام طور پر والی بال کھیلا کرتے تھے، لیکن آج وہ ٹیم میں شامل نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ ان تماشائیوں میں شامل تھے جو گراؤنڈ کے چاروں طرف جمع تھے۔ وہ دونوں کمبل اوڑھے کھڑے تھے کہ ایک قیدی ان کے قریب آ گیا، اس نے بھی کمبل لپیٹا ہوا تھا۔ وہ طارق کے بالکل ہاتھ مل کر کھڑا ہو گیا۔ طارق نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا، یہ وہی تبتی قیدی تھا۔ وہ طارق کی طرف جھک گیا اور اس کے کانوں میں اس طرح سرگوشی کی کہ قریب کھڑی ہوئی دوسری قیدی کی کان تک آواز نہیں جا سکی۔ دائیں طرف سے ٹوائلٹ کا WC اپنی جگہ سے اکھڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کر گٹر میں گھس جانا۔ گٹر کا بو تمہاری طبیعت کو ناگوار تو کرے گا، لیکن جیل سے نکلنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ جیل کی فصیل سے تقریباً 200 گز دور گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے۔ وہی جھاڑیوں میں ایک آدمی تمہارا منتظر ہوگا، اس کا نام پشکر ہے۔ وہ تمہیں تہاڑ بستی میں چند نامی ایک ہندو کے گھر پہنچا دے گا۔ تمہیں اس وقت تک چندن کے گھر میں رہنا پڑے گا جب تک تم لوگوں کی تلاش کی ہنگامی سر نہ پڑ جائے۔ اس وقت صرف فصیل کی ورجوں کی محافظ چوکس ہے، تم کسی کی نظروں میں آئے بغیر ٹائلٹ تک جا سکتی ہو۔ طارق اس کی تمام باتیں غور سے سن رہا تھا۔ پشکر اور چندن کے نام سے ایک لمحے تو اس کے ذہن میں شبہ سر ابھارا تھا، لیکن پھر اس نے تبتی کی ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ٹارچ رکھ لو، کام آئے گی۔ تبتی قیدی نے کمال کے اندر ہاتھ ڈال کر ایک پینسل ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ والی بال کا کھیل شروع ہو چکا تھا، کھیل دیکھنے والے قیدی ہر بال پر شور مچا رہے تھے۔ طارق دوسری طرف کھڑے ہوئے سلیم کی طرف جھک گیا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد تیسری ٹوائلٹ میں پہنچ جانا۔ اس نے سلیم کے کانوں میں سرگوشی کی۔ طارق 1 سیکنڈ وہاں کھڑا رہا، پھر وہاں سے ہٹ کر ٹوائلٹ کی طرف چلا گیا۔ اس طرف نیم تاریکی تھی، مرغیوں کے ڈربوں جیسے چھوٹے چھوٹے ٹوائلٹ بنے ہوئے تھے جس کے اندر تاریکی تھی۔ طارق تیسری ٹوائلٹ میں گھس گیا اور پینسل ٹارچ کی روشنی میں WC کا جائزہ لینے لگا۔ سیمنٹ کی ایک باری سل تھی جس کے درمیان میں سوراخ بنا ہوا تھا، اس سوراخ کے دونوں طرف پیر رکھنے کی جگہ تھی۔ سیمنٹ کی یہ سل گٹر کے اوپر فٹ تھی، چاروں طرف ایک باریکی سی چھری نظر آ رہی تھی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ اس سل کو سیمنٹ لگا کر چھوڑا نہیں گیا تھا بلکہ ویسی ہی رکھی ہوئی تھی۔ وہ جھک کر اس سل کو اپنی جگہ سے ہلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہاتھ ڈالنے کی جگہ نہیں تھی اور ویسی بھی سل بہت بھاری تھی۔ ٹھیک 1 منٹ بعد قدموں کی آواز سن کر اس نے ٹارچ بجھا دی اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا۔ طارق، تاریکی میں ہلکی سی سرگوشی ابھری۔ اندر آ جاؤ، طارق نے سلیم کی آواز پہچان کر جواب دیا۔ سلیم اندر آ گیا۔ طارق نے ایک بار پھر پینسل ٹارچ روشن کر لی اور سل کا جائزہ لینے لگا۔ اس سل کو اٹھانا ہے، یہ گٹر ہی ہمارے فرار کا راستہ ہے، طارق نے کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہاں کھڑے ہونے سے ہی دماغ پھٹا جا رہا ہے اور تم ہو کہ غلاظت سے بھری ہوئی گٹر میں اترنا پڑے گا، سلیم نے کہا۔ مجبوری ہے، طارق نے سرگوشی کی۔ اپنی کاز کے لیے ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ ہم ایک مقصد لے کر یہاں آئے تھے اور اب وہ مقصد ہمیں بلا رہا ہے۔ وطن کی سرزمین کو ہماری ضرورت ہے، سمجھو یہ بھی ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ دیر مت کرو، میرے ساتھ مل کر یہ سل اٹھاؤ۔ اس مرتبہ سلیم نے ذرا بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ دونوں مل کر سل اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن سل کے چاروں طرف چھری اتنی پتلی تھی کہ انگلی بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ جس طرح سے سل کو اپنی جگہ سے ہلایا جا سکتا، ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کونے میں لکڑی کا ٹکڑا نظر آ گیا، یہ دراصل ایک استعمال شدہ مسواک تھی جیسے کسی نے یہاں پھینک دیا تھا۔ طارق نے مسواک اٹھا لی اور سل کی جھری میں پھنسانے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلی مرتبہ کی کوشش میں مسواک ٹوٹ گئی، وہ دوبارہ کوشش کرنے لگا۔ اس مرتبہ سل اپنی جگہ سے کچھ اوپر اٹھ گئی۔ سلیم نے فوراً ہی اپنی انگلیاں پھنسا دی، انگلیوں کی زور سے سل تھوڑی سی اوپر آ گئی۔ اب طارق نے بھی انگلیاں پھنسا دی اور وہ دونوں آہستہ سل کو اوپر اٹھانے لگے۔ سل اٹھاتے ہی انتہائی ناگوار بو اس کی منہ سے ٹکرائی۔ ان دونوں کو اپنی دماغ کی نسیں پھٹتی محسوس ہوئی۔ طارق نے ٹارچ کی روشنی میں اندر ڈالی۔ نیچے گٹر خاصا گہرا تھا اور اس میں اترنے کے لیے دیوار کے ساتھ سیڑھیوں کی طرح آہنی سریے لگے ہوئے تھے۔ اس لمحے بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ یقیناً محافظ تھے، جو 2 سے زیادہ تھے۔ جلدی کرو، نیچے اترو، محافظ اس طرف آ رہے ہیں، شاید انہیں کسی قسم کا شبہ ہو گیا ہے۔ طارق نے ٹارچ بجھاتے ہوئے سرگوشی کی۔ تپن سے سلیم کے چہرے کے اثرات بگڑتے ہوئے تھے۔
لیکن وہ انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیوار میں لگی ہوئی سریوں پر پیر رکھتا ہوا گٹر میں اتر گیا۔ محافظ کی بھاری قدموں کی آواز لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ طارق چھوٹی سیڑھی پر رک گیا۔ اس نے ایک دیوار میں لگی ہوئی سیڑھی نما سری پر رہنے دیا اور دوسرا پیر مخالف دیوار کے ساتھ جما کر دونوں ہاتھوں سے سیمنٹ کی بھاری سل کو اپنی اوپر کھینچنے لگا۔ سل خاصی بھاری تھی، وہ کسی قسم کی آواز بھی پیدا نہیں کرنا چاہتا، جس کی وجہ سے اسے سل کو کھینچنے میں مزید دشواری پیش آ رہی تھی۔ سل آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر آ رہی تھی۔ محافظ کے قدموں کی آواز بھی قریب آتی جا رہی تھی۔ سل میں 4 انچ کے قریب چوری رہ گئی اور اس چوری سے ہلکی سی روشنی دیکھ کر طارق کو سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ محافظ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کی روشنی تھی۔ طارق نے سل کو آخر مرتبہ ہلکا سا جھٹکا دیا، آواز کے بغیر اپنی جگہ پر فٹ ہو گئی۔ اس کے بعد صرف 1 سیکنڈ بعد ایسی آواز سنائی دی جیسے کسی کا بھاری پیر سل پر پڑا ہو۔ طارق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی سانس تک روک لیا۔ اسے اپنے سر پر دھماکے سے ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رامو، وہ دونوں کہیں نہیں ہے، تمام ٹوائلٹ بھی خالی پڑے ہیں اور یہ 2 کمبل مجھے وہاں سے پڑی ہوئی ملی ہے۔ ایک محافظ کی آواز طارق کی سماعت سے ٹکرائی اور اس کے بعد فوراً ہی سیٹیوں کی آواز گونجنے لگی۔ پسینے میں تر ہو رہی تھی۔ اس کی پوری جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ ٹانگیں لرزنے لگی اور وہ اپنے آپ کو سنبھالنے آہستہ آہستہ لوہے کے سروں پر نیچے اترنے لگا۔ سیٹوں کی آوازیں باتھ رومز کے آس پاس ہی گونجی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ سر پر چھت ہونے کی وجہ سے طارق کو یہ آوازیں دبی دبی محسوس ہو رہی تھی، البتہ دوڑتی ہوئی بھاری قدموں کی دمک سر پر بہت واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ طارق دیوار میں لگی ہوئی آہنی سیڑھیوں پر قدم جماتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے اترتا رہا۔ اس کے ہاتھ نمی میں تر ہو رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ نمی پسینے کی تھی یا غلاظت کی۔ چھٹی سیڑھی سے نیچے اترنے کے بعد اسے یوں لگا جیسے اس کا پیر کیچڑ میں دس گیا ہو۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سیڑھیاں ختم ہو گئی تھی۔ اس کا پیر کیچڑ میں دستا چلا گیا اور بالآخر اس کا پیر ایک جگہ ٹک گیا۔ اس نے دوسرا پیر بھی نیچے رکھا۔ وہ پنڈوں تک کیچڑ میں دسا ہوا تھا۔ سلیم! اس نے نہایت مدھم سرگوشی میں سلیم کو پکارا۔ میں اس طرف ہوں، دیوار کے ساتھ ساتھ آگے چلو۔ جواب میں سلیم کی بہت ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ طارق کے اندازے کے مطابق اسے قریباً 5 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ طارق ابھی قدم آگے بڑھنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے سر کے عین اوپر قدموں کی دمک سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک چیختی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ارے رامو، یہ دیکھ، یہ WC اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ لوگ گٹر میں اتر گئے۔ طارق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سنسنی کی ایک لہر پوری جسم میں دوڑ گئی۔ دوسری ہی لمحے ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے WC والی سیمنٹ کی اس بھاری سل کو اس کی جگہ سے ہٹائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ طارق نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا۔ سل اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہٹ گئی تھی اور جیل کی سائرن کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ شور کی بہت سی دیگر آوازیں بھی اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی تلاش زور شور سے شروع ہو چکی ہے۔ ٹارچ جلا اور نیچے جھانک کر دیکھو۔ اوپر سے ایک آواز سن کر طارق جیسے ہوش میں آ گیا۔ اس نے تاریکی میں ادھر ادھر دیکھا، پھر دونوں ہاتھ دیوار پر جما کر اسی طرف بڑھنے لگا جس طرف سے سلیم کی آواز سنائی دی تھی۔ 2 قدم اٹھا کر گٹر کے اگلے بند حصے میں داخل ہو گیا۔ ٹھیک اسی لمحے روشنی اسی جگہ پر پڑا جہاں چند سیکنڈ پہلے وہ موجود تھا۔ وہ آواز پیدا کیے بغیر مزید آگے سرکتا چلا گیا اور سلیم کے پاس پہنچ گیا۔ تاپن اسے ان کا دماغ پھٹا جا رہا تھا اور گٹن سے سانس بھی رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نیچے اتر کر دیکھو، اگر وہ لوگ گٹر میں اترے ہیں تو زیادہ دور نہیں ہوں گے، ٹارچ کی روشنی میں نظر آ جائیں گے۔ اوپر سے ایک آواز سنائی دی، نیچے غلاظت بھری ہوئی ہے، میں اس میں کیسے اتر سکوں گا؟ دوسری آواز سنائی دی، اگر تمہیں اپنی نوکری بچانی ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا، جلدی کرو۔ پہلی آواز ابھری، اس مرتبہ لہجے میں تحکم کا عنصر تھا۔ ٹھیک ہے مائی باپ۔ دوسری آواز میں بے بسی تھی۔ طارق نے سلیم کا بازو پکڑ کر دبا دیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ تقریباً 5 گز کے بعد گٹر کی یہ سرنگ دائیں طرف مڑ گئی۔ وہ دونوں اس طرف گم ہی تھے کہ سرنگ میں روشنی دکھائی دی۔ گٹر میں اترنے والے محافظ غالباً آخری سیڑھی پر قدم رکھ کے اس طرف روشنی ڈال رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی، یہاں کوئی نہیں ہے حوالدار، میرا خیال ہے وہ لوگ گٹر میں نہیں اترے بلکہ کسی اور طرف
گئے ہوں گے۔ ممکن ہے ابھی تک جیل میں ہی کسی جگہ چھپے ہوئے ہوں اور وہ باہر نکلنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہو۔ انہیں جیل ہی کی کونوں میں تلاش کیا جانا چاہیے، گٹر میں اترتے ہوئے محافظ نے چیخ کر کہا۔ طارق اور سلیم اپنی جگہ پر سانس روک کے حس و حرکت کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد جب اوپر سے WC کی باری سیل رکھنے جانے کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس تبتی نے کہا تھا کہ جیل کے فصیل کے بعد ہمیں تقریباً 100 گز کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا اور میرے خیال سے فصیل یہاں سے تقریباً 20 گز دور ہے۔ اب جلدی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر ان لوگوں نے باہر بھی محافظ بھیج دیے تو گٹر سے نکلتے ہی در لے جائیں گے۔ طارق نے کہا، یہاں رکنے کو کس کافر کا دل چاہتا ہے؟ بدبو سے دماغ پھٹا جا رہا ہے، سلیم نے جواب دیا۔ طارق نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پینسل ٹارچ روشنی کر لی اور اس کی مدھم روشنی میں وہ دونوں دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ وہ جیسے آگے بڑھ رہی تھی گھٹن میں اضافہ ہو رہا تھا اور انہیں سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ ایک جگہ گٹر کی سرنگ میں بائیں طرف مڑ گئی۔ طارق کے اندازے کے مطابق وہ اب تک تقریباً 80 گز کا فاصلہ طے کر چکے تھے اور انہیں 40-50 گز کا فاصلہ مزید طے کرنا تھا۔ وہ رکے بغیر آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ جیسے آگے بڑھ رہے تھے گھٹن کم ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ ایک جگہ رک گئے۔ یہاں تازہ ہوا آ رہی تھی۔ طارق نے ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھا۔ دیوار میں ایک جگہ لوہے کی سلاخیں سیڑھیوں کی طرح لگی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس دیوار کے قریب پہنچ گئی۔ طارق نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا۔ بہت دور تک آسمان پر ستارے جھلملاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تم میرے پیچھے آؤ، طارق کہتا ہوا آہنی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ آخری سیڑھی پہنچ کر وہ رک گیا اور بڑی احتیاط سے گردن باہر نکال کر جھانکنے لگا۔ اس کی چاروں طرف تاریکی اور جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے اور دائیں بائیں خاصی فاصلے پر روشنیاں جگمگاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے پیچھے گردن گھما کر دیکھا۔ جیل کی اونچی دیوار پر جگہ جگہ بنی ہوئی واچ ٹاور میں بھی روشنی آ رہی تھی۔ بشکر طارق نے تاریکی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ سناٹے میں کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ دوسری مرتبہ سرگوشی کی جواب میں دائیں طرف تقریباً 10 گز کے فاصلے پر جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ابھری اور ایک سرگوشی سنائی دی۔ طارق بابو، میں اس طرف ہوں، باہر آ جاؤ سلیم، طارق نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا اور گٹر سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد سلیم بھی گٹر سے نکل آیا۔ وہ ان جھاڑیوں کے قریب پہنچ گئی جہاں سے سرگوشی سنائی دی تھی۔ تاریکی میں اس شخص کے چہرے کی نقوش دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ ایک دبلا پتلا دراز قامت آدمی تھا۔ اس طرف تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلو، بشکر نے کہا۔ وہ دونوں اس کے پیچھے تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلنے لگے۔ انہوں نے جھاڑیوں میں ابھی تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ دائیں طرف سے کسی گاڑی کی ہیڈ لیمپس روشنی دکھائی دی۔ وہ گاڑی تیزی سے اسی طرف آ رہی تھی۔ بھاگو، یہ پولیس ہے، بشکر نے کہا اور تیزی سے ایک طرف بھاگ کر اٹھا۔